بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شاہ ولی اللہ کے کی مختصر بایوگرافی اور ان کے سیاسی نظریات دیکھیں گے کہ سیاست کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی اسلام کی کشتی مجدار میں پھنسی، پردہ غیب سے اس کی ناخدائی کے لیے کوئی نہ کوئی مرد باصفا باہر آیا اور ساحل تک پہنچا کر اس نے دم لیا۔ برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں پر بھی کم از کم دو موقع ایسے آئے جبکہ ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ اس بات کا یقین تھا کہ اسلام کا ان خطرات سے جامر ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن دونوں بار فاروق اعظم کی اولاد امت کی پشت پناہ ثابت ہوئی۔ پہلی مرتبہ اسلام کو تمدنی اور سماجی خطرہ لاحق تھا، جبکہ شہنشاہ اکبر دین الہی کی ترویج کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ اگرچہ اکبر کو خاطر خواہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی، تاہم اس کے اثرات دورست ثابت ہوئے اور مسلمانوں میں غیر اسلامی بلکہ مشرکانہ رسوم عام ہو گئی۔ اس موقع پر مجدد علی ثانی نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ دوسرے موقع پر ہندی مسلمان سیاسی اور اقتصادی خطرات سے دوچار تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اپنے اور پرائے سبھی مغلیہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے، اور نااہل بادشاہوں اور غدار وزیروں نے مغل حکومت کی جڑ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ دہلی اور اس کے اطراف بار بار کی خون ریزیوں کے باعث لالہ زار بن گئے۔ شمالی اور وسطی ہندوستان سکھوں اور مرہٹوں کی چیرہ دستیوں کا شکار بنا ہوا تھا۔ جنوبی اور مشرقی علاقے یورپی اقوام کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ یہ تو خیر غیر تھے، خود مسلمان اسلامی شاعر سے منحرف ہو کر ایرانی اور تورانی لبادہ اوڑھ کر ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے۔ نام نہاد علماء فتنہ و فساد برپا کرنے میں پیش پیش تھے اور مسلمانوں میں فرقہ واری اختلافات پیدا کر کے متخاصم گروہ تیار کر دیے تھے۔ کتاب و سنت اور حدیث و فقہ کے مسائل پر تندر و تیز بحثیں تلخی و عداوت پیدا کر دیتی تھیں اور دنگل نما مناظروں کا نتیجہ ہاتھا پائی کی شکل میں نکلتا تھا۔ یہ علماء صرف اس بات پر متفق تھے کہ عوام کو جاہل اور اسلامی تعلیمات سے غافل رکھا جائے تاکہ ان کی مذہبی چارہ داری باقی رہے۔ 18ویں صدی کے اوائل کے یہ حالات تھے، اور ان حالات میں ایک زبردست مسلح پردہ شہود پر آیا جس کا نام شاہ ولی اللہ تھا، اور اسے بھی نسل فاروقی میں ہونے کا فخر حاصل تھا۔ شاہ ولی اللہ نے باہمی اختلافات کا خاتمہ کر دیا، وہ تمام نزاعات جن کی وجہ سے مسلمان باہم دست و گریباں تھے ختم کر دیے۔ اسلامی علوم کو جن پر حوث پرستوں کا غاصبانہ قبضہ تھا، عوام کے لیے سہل الحصول بنا دیا، جس سے صدیوں کا جمود ختم ہو گیا اور اسلامی روح ایک بار پھر نکھر آئی۔ حالات زندگی کیا تھے؟ صدیوں سے دلی میں ایک نہایت معزز اور موقر خاندان آباد تھا جس کے افراد زہد و ریاضت، علم و فضل اور تقوی کے لیے مشہور تھے۔ اس خاندان کے افراد سلاطین کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور کئی پشتیں ارباب سیف و قلم اور صاحبان جبہ و دستار کی گزری تھی۔ اسی خاندان سے عبد الرحیم کا تعلق تھا، جو اپنے زمانے کے جید عالم سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے دینی علوم کی اشاعت کے لیے دہلی میں رحیمیہ نامی ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں وہ تشنگان علوم کو سیراب کیا کرتے تھے۔ عبد الرحیم ہی کے گھر میں قبرصنی میں ایک بچہ تولد ہوا۔ اس کی ولادت کی بشارت حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے خواب کے ذریعے دی تھی۔ اس خواب میں دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس نومولود بیٹے کا نام شاہ عبد الرحیم نے قطب الدین رکھا، لیکن اس نام نے زیادہ شہرت نہیں پائی اور ولی اللہ کا نام لوگوں کی زبان پر جاری ہو گیا۔ ان کی ولادت کی تاریخ 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 21 فروری 1703 عیسوی ہے۔ 5 سال کی عمر میں شاہ صاحب کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ معلمی کے فرائض والدین نے انجام دیے۔ انہوں نے 2 سال کے اندر قرآن مجید ختم کر لیا اور 10 سال کے قلیل عرصے میں معقولات اور منقولات پر پوری دستگاہ حاصل کر لی۔ حدیث، تفسیر، فقہ، معنی، کلام، ادب، فلسفہ اور منطق کے علاوہ طب، حیات اور ریاضی میں انہیں مہارت تامہ حاصل ہو گئی۔ علوم ظاہری پر عبور حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کی طرف مائل ہوئے۔ اس میں بھی والد ہی ان کے مرشد بنے۔ 15 سال کی عمر میں والد کے ہاتھ پر نقش بندی طریقے سے بیعت کی۔ 2 سال کے بعد ہی والد مشفق کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ شاہ صاحب 12 سال تک مدرسہ رحیمیہ کی مسند درس و تدریس پر رونق افروز سے رہ کر دینی اور عقلی علوم کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر 1143 میں حرمین شریفین کا قصد فرمایا، جہاں 2 بار حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے علاوہ روایت حدیث کی سند بھی حاصل کی اور طریقت کے خرقے بھی لیے۔ پھر 1145 ہجری میں وطن واپس آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مرہٹوں کی یورش سے ہندی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ تھا۔ ان کے مظالم کے باعث خلق اللہ پریشان حال تھی۔ شاہ صاحب ہی کی کوششوں کا ثمرہ تھا کہ پانی پت کے مقام پر احمد شاہ ابدالی نے ہمیشہ کے لیے مرہٹوں کی قوت توڑ دی۔ شاہ صاحب کا انتقال 1176 ہجری بمطابق 1763 عیسوی میں ہوا۔ شمسی سال کے حساب سے آپ نے صرف 60 سال کی عمر پائی، لیکن وہ دور دیکھا کہ تاریخ ہند میں ایسا پرآشوب دور شاید ہی کوئی ہو۔ آپ عالمگیری عہد کے آخری ایام میں پیدا ہوئے اور 10 سال سلاطین کا زمانہ پا کر شاہ عالم ثانی کے عہد میں انتقال فرمایا۔
اس طوائف الملوکی کے علاوہ آپ نے سادات بارہا کے اقتدار تسلط کو بھی دیکھا، جن کے مظالم کا شکار صرف عوامی نہیں تھے بلکہ سلاطین مغلیہ پر بھی انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ مرہٹوں کا عروج اور زوال بھی ان کی آنکھوں دیکھی بات تھی، سکھوں کی صفاقیاں بھی ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ نادر شاہ کا دہلی پر حملہ اور باشندگان دہلی کا قتل عام ان کے چشمدید واقعات ہیں۔ ایرانی اور تورانی عمرہ کی باہمی رسہ کشی شاہ صاحب ہی کے زمانے میں زوروں پر تھی۔ ان سیاسی حالات نے مسلمانوں کے عقائد و اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کا معاشی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ تھے شاہ ولی اللہ کے زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات۔ اب تصانیف میں شاہ ولی اللہ بہت سی باتوں میں امام غزالی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جس طرح امام صاحب نے 55 سالہ زندگی میں مختلف علوم پر گراں مایہ تصانیف لکھی، اسی طرح شاہ صاحب نے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی۔ انہوں نے امام غزالی کی بنسبت چند سال زیادہ عمر پائی، لیکن شاہ صاحب کے پنجے نجف خان کے حکم سے اتروا کر ہاتھ بیکار کر دیے گئے۔ یہ کس سن کا واقعہ ہے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح ان کی عمر تقریباً امام غزالی کے برابر رہ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شاہ ولی اللہ کا زمانہ جس قدر پرآشوب تھا، اس کا عشر اشیر بھی غزالی کا نہ تھا۔ شاہ صاحب کو آئے دن کے سیاسی انقلابات کی وجہ سے سکون قلب نصیب نہیں تھا، جو تصنیف اور تالیف کے لیے اشد ضروری ہے۔ دنیا میں کم ہی ایسے مصنفین گزرے ہیں جن کی کتابیں تعداد اور پایت دونوں لحاظ سے قابل قدر ہوں۔ شاہ صاحب ایسے مصنفین کی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ علوم شرعیہ میں شاید ہی کوئی علم ہو جس پر شاہ صاحب کی کوئی نہ کوئی گرہ مایہ تصنیف موجود نہ ہو۔ ان تصانیف میں سب سے زیادہ اہم قرآن کریم کا فارسی ترجمہ فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن ہے۔ سرزمین ہند میں مسلمانوں کی حکومت 1000 سال سے زیادہ عرصے سے قائم تھی، لیکن اس سے قبل کلام اللہ کو کسی بھی دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مبارک خدمت کاتب تقدیر نے شاہ صاحب کی قسمت میں لکھی تھی۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی ایک تہلکہ مچ گیا، آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس ترجمے سے عوام کے لیے قرآن فہمی کے دروازے کھل گئے۔ قرآنی مضمرات کی وضاحت کے لیے آپ نے اصول تفسیر پر ایک مختصر رسالہ بھی قلم بند فرمایا اور جس کا نام فوز الکبیر رکھا۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کو سب سے زیادہ موطا امام مالک پسند تھی۔ اس کی آپ نے 2 شرحیں مصفح اور مصوّع لکھی۔ اس سے قبل لوگ قرآن و احادیث کی بجائے عمر کا بیشتر حصہ فقہ کی تعلیم میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ تصوف میں بھی الدر السمین، سطعات، القول الجمیل، سمعات، لمعات آپ کی بڑی نادر کتابیں ہیں، لیکن ہمیں سر دست شاہ صاحب کی انہی تصانیف سے سروکار ہے جن کا موضوع سیاسیات ہے۔ اس سلسلے کی کتابوں میں حجت اللہ البالغہ کا نام سر فہرست ہے، جس میں انسانی معاشرے کی ابتدا سے لے کر کامل معاشرے تک کے مختلف مراحل سے بحث کی گئی ہے۔ پھر ان مختلف ادوار میں جو سیاسی تقاضے ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈال کر بادشاہ کے اوصاف و شرائط، نیز خلافت کی ضرورت وغیرہ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب ولی اللہ تصانیف میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیاسیات پر دوسری قابل قدر کتاب الخیر الکثیر ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے۔ اس میں اسلامی ریاست کے اصول زیر بحث آئے ہیں۔ البدور البازغہ میں اسرار شریعت کے ساتھ بعض سیاسی مسائل کی توضیح کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ ازالۃ الخفا عن خافۃ الخلفاء میں بھی خلافت کے متعلق شاہ صاحب کے اہم افکار ملتے ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ خلافت اور خلفائے راشدین کی حیثیت سے بحث ہوئی ہے۔ اس موضوع پر فارسی میں ایک کتاب قرۃ العینین بھی فی تفضیل الشیخین لکھی، جس میں بعض سیاسی تصورات کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اسلوب بیان اور طرز استدلال کیسا ہے؟ شاہ صاحب کے اسلوب بیان میں بڑی ندرت پائی جاتی ہے۔ آپ نے مخاطبین کی سمجھ اور استعداد کے مطابق کلام کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ جب ایسے مسائل جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہے بیان کیے ہیں تو نہایت عام فہم اور سلیس زبان اختیار کی ہے۔ اس کی عمدہ مثال ازالۃ الخفا ہے، جس کی زبان سہل ممتنع کہلانے کی مستحق ہے۔ پھر وہ عوام تک اپنے خیالات پہنچانے کے لیے عربی کے علاوہ فارسی کو بھی ذریعہ بناتے ہیں، جو اس زمانے میں سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے عام طور پر بولی لکھی اور سمجھی جاتی تھی۔ برخلاف اس کے جب ایسے مسائل جن کا تعلق خواص سے ہوتا زیر بحث آتے تو اس کی زبان دقیق اور اعلیٰ ہوتی۔ آپ کی تصوف کی کتابیں جن میں دقیق نکات بیان ہوئے ہیں، زبان کے اعتبار سے زود فہم نہیں ہیں۔ بائیں ہمہ ان کے بیان میں جادو کا اثر ہے جو پڑھنے والے کے قلوب کو مسخر کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مناظر احسن گیلانی کا قول نقل کرنا بے محل نہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں انہیں شاہ صاحب نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انشاء کیا جو ان کا مخصوص اسلوب ہے پوری پابندی کی ہے۔ شاہ صاحب نے عربی انشاء و ادب کا جو نیا قالب تیار کیا، یہی نہیں کہ ہندوستانی مصنفین میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی، بلکہ جہاں تک میری محدود رسائی کا تعلق ہے میں نہیں جانتا کہ آغاز اسلام سے اس وقت تک کسی اسلامی علاقے کے ارباب تصنیف نے اس کو اختیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر صاحب جوامع الکلم النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز گفتگو کی پیروی کی ہے۔
ऐसा वो इसकी कोशिश करते हैं कि अपने मुद्दा का इज़हार उन्हीं लुगात और उन्हीं मुहावरों में करें जो लिसान नबूवत और ज़बान रिसालत से ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें खुदा ने उनको ख़ास महारत अता फ़रमाई है। इनसे पहले तो किसी ने इबारत के इस ढंग की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन इनके बाद भी उसकी तकलीद आसान नहीं है। हदीस के बाद उनकी इबारत में कुरानी तरस तकल्लुम का भी असर है, लेकिन कुरान से ज़्यादा इस बाब में वो हदीस ही के मुतब्बे नज़र आते हैं और इसी चीज़ ने उनकी किताबों के रंग को अरबी ज़बान के तमाम दूसरे मुसन्निफ़ीन से मुमताज़ कर दिया है। शाह साहब के उसलूब में जिद्दत और निदरत के अलावा एक खसूसियत ये भी है कि उनकी इबारतें हशू और ज़वायद से पाक हैं। आपने पेचीदा से पेचीदा मसाइल पर भी किताबें लिखी, लेकिन उन पर चंद सफ़ात ही में सेर हासिल बहस कर ली, हत्ता कि एक पहलू भी नज़रअंदाज न हो सका। उनकी तसानीफ़ जामियत और इख्तिसार का अजीब व गरीब मुरक्का है। उसकी मिसाल में बिलखसूस अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर और अल-इंसाफ़ फ़ी सबबिल इख्तिलाफ़ को बआसानी पेश किया जा सकता है। एक में तफ़सीर के तमाम रमूज़ बयान हुए हैं और दूसरे में फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ के असबाब बयान करके तत्बीक की सूरतें बतलाई गई हैं। एक इन किताबों के मौज़ू पर गौर कीजिए और दूसरे ये ख़याल फरमाइए कि उनकी ज़ख़ामत बमुश्किल 50 सफ़हात से ऊपर होगी। वो अपने सियासी अफ़कार के इस्तेदलाल में कुरानी आयात और फ़रमुदात नबी से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। मसलन जिहाद और खिलाफत के ताल्लुकात की वज़ाहत के लिए वबअस लना मलिकन नुकातिल फ़ी सबीलिल्लाह पेश की है, या शराइत खिलाफत के इस्बात के लिए सूरह नूर की आयत रब्बानी वअदल्लाहु अल्फासिकून नकल की हैं, बल्कि वो दरमियान इबारत में निहायत बेतकल्लुफ़ी के साथ कुरानी तरकीब और आयात के टुकड़े जाबजा इस्तेमाल कर जाते हैं। कुरान मजीद से भी ज़्यादा अहादीस से दलाइल लाते हैं। मसलन नाअहल लोगों के सुपुर्द अनाने हुकूमत करने से मना करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज नकल करते हैं जो आपने ईरानी मलका की तख्त नशीनी की खबर सुनकर फरमाए थे। जिस कौम ने इख्तियारात हुकूमत एक औरत के सुपुर्द कर दिए हैं, वो कभी फलाह नहीं पाए। या इताअत खलीफा के वजूब पर इस हदीस से इस्तिदलाल फरमाते हैं कि चाहे खलफा को तुम पसंद करो या ना करो, लेकिन उनका हुक्म बहरहाल सुनना और मानना होगा, जब तक वो ऐसी बात का हुक्म न दे जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी हो। जब वो ऐसी बात का हुक्म दे तो फिर उनका हुक्म न सुनो और न उनकी इताअत करो। शाह साहब अपने दलाइल में आसार सहाबा को भी शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अम्माल हुकूमत की तनख्वाह लेने के जवाज़ में हज़रत अबू बकर का बैतुल माल से वजीफ़ा वसूल करने का वाक़या बयान करते हैं। वो फ़ुक़हा के अक़वाल को बतौर सनद पेश करते हैं। खिलाफत को आप बेसलम से तशबीह देते हुए फ़ुक़हा का ये कौल नकल करते हैं कि जिस तरह गले के मुतालिक बेसलम की गई है, उसके साथ ये शर्त न लगाई जाए कि फ़लाँ छोटी आबादी की पैदावार दी जाएगी, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो पैदावार उस बस्ती से हासिल न हो सके। यही कबाहत खिलाफत को एक ख़ानदान से मखसूस कर देने में है कि शायद इस ख़ानदान से उन सिफ़ात का हामिल खलीफा ना दस्तयाब हो सके। शाह साहब अपनी तसव्वुरात की वजाहत के लिए कदीम शुरा का कलाम, जिनका ज़ुहद तक़वा मुसल्लिम है, पेश करते हैं। वो बादशाह को जहाँ ये ताकीद करते हैं कि मुजरिमों को सज़ा देने में तसाहल न बरते, वहाँ सादिक शिराज़ी का ये शेर नकल करते हैं कि अगर परदवी करक यूसुफ दर जो गरबा नवाजी कबूतर खर्द। इस्तदलाल के लिए शाह साहब तारीखी वाक़यात भी बयान करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम, कदीम और जदीद तारीखों से यकसा तौर पर इक़्तिसाबात पेश करते हैं कि तमद्दुन का असर सियासत पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि तमद्दनी तरक्की हुक्मरान जमात को आराम व आज़ाइश का दिलदादा बना देती है, जिससे मुआशरे का अक्सर हिस्सा हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाता है। तब खुदावंद ताला इंसानियत को एक ऐसी मुसीबत से निजात दिलाने के लिए इनकलाब के सामान पैदा करके उस हुकूमत का खात्मा कर देता है। वहाँ इस सिलसिले में मुकैसर और किसरा की हुकूमतों की मिसाल भी देते हैं, जिन्होंने तमद्दनी तरक्की की वजह से आराम व आसाइश को मकसद हयात बना लिया था। इसलिए उनके खात्मे के लिए अरबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया गया। फ़िरौन की हलाकत की तरफ भी इसी सिलसिले में इशारा करते हैं और हम असर हालात का भी जिक्र करते हैं। शाह साहब के दलाइल में बाद तबियाती रुझानात के साथ साथ मुशाहिदात और तजर्बात को भी खासा दखल है। उनकी दलीलें इस्तक़राई और इस्तख़राजी दोनों हैं, गोया वो मशाई और इश्तराकी मकातीब फ़िक्र के संगम है। मसलन वो इंसानी इज्तिमाई इदारों के मुतालिक गौर व ख़ौज़ करने के लिए इस्तक़राई दलाइल देते हैं और इस अमर से बहस करते हैं कि इन इदारों के क़याम के मुहर्रिकात क्या थे। फिर अज़मूए कदीम की तारीख़ को सामने रख कर इस अमर का जायज़ा भी लेते हैं कि ये इज्तिमाई इदारे कब वजूद में आए और उन्होंने वक्तन फ़वक्तन क्या रूप धारे। गोया वो ज़माना गुज़िश्ता के तजर्बात और अपने मुशाहिदात को बरूए कार लाकर इज्तिमाई इंसानी का जायज़ा लेते हैं। इस तरह उनके दलाइल में अहनियत पसंदी, आइडियलिज़म और हकीकत पसंदी यानी रियलिज़म का अजीब गरीब इम्तजाज पाया जाता है। वो खुद कहते हैं कि कामिल वो है जो जुज़्व से कुल और कुल से जुज़्व पर आए और दोनों के तज़ाद को दूर करे। शाह वलीउल्लाह वहदतुल वजूद पर अकीदा रखते थे, कसरत पे भी वहदत पर उनका ईमान था, इसलिए उनके अफकार में बला की जामियत पाई जाती है। वो मुख्तलिफ मसाइल में अपनी जहानत और खुदादार काबिलियत के ज़रिए ऐसी राह निकाल लेते हैं जिस पर मुतखासिम गिरोह मुत्तफिक हो सके।
بعض حنفی اور شافعی اختلافات پہ تطبیق، شریعت اور طریقہ کے امتیازات کا خاتمہ، حدیث و فقہ کا اتحاد شاہ صاحب کی جامعیت کی بہترین مثالیں ہیں۔ اہل دین اور اہل عقل کے طریقوں کو اس طرح اپناتے ہیں کہ قرآن و احادیث کے اشارات و اجتمالات کی توضیح و تشریح بھی قدیم و جدید سے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل دین کا یہ حال ہے کہ وہ کلی تصورات پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ارباب عقل کا گروہ ہے جو جزیات میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ دونوں غلطی پر ہیں، دونوں کی حقیقت تک رسائی نہیں۔ شاہ صاحب قرآن و احادیث اور فلسفیانہ دلائل پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنے نکات کو ذہن نشین کرانے کے لیے عام فہم مثالیں بھی دیتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو فوجیوں کی تربیت کی طرف توجہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں تو فوجی تربیت کو گھوڑے کے سدھارے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس طرح سوار گھوڑے کی تمام چالوں اور عیوب سے واقفیت رکھتا ہے اور اسے ان طریقوں کا بھی علم ہوتا ہے جن کے ذریعے سے سرکش گھوڑا اس کے تابع ہو بن جائے، اور وہ نہ تو گھوڑے کے ساتھ بے حد نرمی برتتا ہے اور نہ اسے دھڑا دھڑ کوڑے لگاتا ہے۔ بجن سے ہی بادشاہ کو فوج کے ساتھ یہی سلوک روا رکھنا چاہیے۔ اب شاہ ولی اللہ کے سیاسی نظریات کیا تھے؟ اجتماعی معاشرہ۔ شاہ ولی اللہ نے حیوانات کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک ایسے جانور جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں، انہیں فطرت غذا حاصل کرنے کا طریقہ تو سکھاتی ہے، لیکن ان میں جنسی میلان نہیں پایا جاتا اور نہ انہیں اولاد کی پرورش میں کسی قسم کی جد و جہد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ جانور اجتماع پسند نہیں ہوتے۔ لیکن جانوروں کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس میں توالد اور تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پیدائش اور پرورش میں نر اور مادہ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ انہیں فطرت تدبیر منزل کا طریقہ بذریعہ الہام سکھا دیتی ہے۔ ان میں الہامات کے نتیجے کے طور پر اجتماع وجود میں آتا ہے۔ وہ شہد کی مکھیوں اور پرندوں کے اجتماع کی مثال دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھیاں مناسب درخت تلاش کرتی ہیں، مل جل کر چھتہ بناتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہیں اور اجتماعی مفاد کے لیے ایک مکھی کا حکم مانتی ہیں۔ اسی طرح پرندوں میں بھی گھونسلہ بنانے، جفتی کرنے، انڈے سینے، بچوں کی پرورش کرنے اور ان کو خطرات سے بچانے کے لیے نر و مادہ میں باہمی تعاون ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان بھی اپنی حیوانی ضروریات یعنی حفاظت نسل اور بقائے نسل کی خاطر اجتماع کا محتاج ہے، بلکہ دیگر حیوانات کے مقابلے میں انسان دوسروں کا زیادہ دست نگر ہے، کیونکہ اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل اتنی آسان نہیں جتنی دیگر جانوروں کی ہے۔ جانور تو گھاس کھا کر اور درختوں کے کچے پھل چبا کر پیٹ بھر سکتے ہیں، اور پھر وہ اپنی موٹی کھال اور لمبے لمبے بالوں کے ذریعے سردی گرمی سے خود کو بچا سکتے ہیں، لیکن انسان ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک طرف اس کا معدہ گھاس پھوس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف موسم کی چیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے خارجی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں اس کی خواہشات کی تکمیل میں جغرافیائی حالات بھی سد راہ بن جاتے ہیں۔ قدرت نے انسان کی ان کوتاہیوں کی تلافی اس طرح کر دی ہے کہ اس نے اپنے ابنائے جن سے ملنے کی فطری خواہش عطا کی، نیز اسے قوت گویائی مرحمت فرما کے ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا۔ ان دونوں نعمتوں سے دیگر حیوانات محروم ہیں۔ اس طرح انسان ایک طرف فطرتاً جماعت پسند ہے تو دوسری طرف اس کی بنیادی ضروریات ایک دوسرے سے کے قریب تر ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ انسانوں میں حفاظت نفس اور بقائے نسل جیسی حیوانی بنیادی خواہشات کے علاوہ کچھ اسی کی خصوصی ضروریات بھی ہوتی ہیں جن سے دیگر حیوانات عاری ہوتے ہیں۔ ایسی خواہشات شاہ صاحب کے نزدیک تین ہیں۔ پہلی، کسی اصولی نظریے پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کے لیے جد و جہد کرنے کی قوت صرف انسان ہی میں موجود ہے۔ وہ نقصانات صرف اس لیے برداشت کرتا ہے اور مسائل اس لیے جھیلتا ہے کہ اسے آگے چل کر کوئی بڑا فائدہ پہنچے، گویا کوئی نصب العین متعین کر کے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا صرف انسانوں کا خاصہ ہے۔ اور دوسرا، انسان نفاست پسند واقع ہوا ہے، اس میں عمدگی اور بہترین کی خواہش موجزن ہے۔ وہ بنیادی خواہشات کی معمولی تکمیل پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خوراک و لباس اور بود و باش کی بہتر سے بہتر صورت حاصل کر سکے۔ اس کی فطرت میں تنوع ہے۔ اور تیسرا، انسانی فطرت میں خواص اشیاء کی تحقیق کا شوق ودیت کیا گیا ہے۔ حیوانات اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ فطری الہامات سے سیکھتے ہیں، لیکن انسان کی رہنمائی ان الہامات کے علاوہ عقل اور وحی بھی کرتی ہے، جن کی مدد سے وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اور اس کے لیے نت نئے طریقے بھی تلاش کرتا رہتا ہے۔ مذکورہ بالا تینوں انسانی خصوصیات تعامل و تعاون کو اور بھی لازمی بنا دیتی ہیں، یہ بھی انسانی معاشرے کے وجود کا باعث بنتی ہیں۔ اب معاشرے کے ارتقائی منازل کیا ہیں؟ شاہ ولی اللہ نہ صرف معاشرے کے ارتقاء پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس کی چند تدریجی منزلیں بھی متعین فرماتے ہیں۔ ان میں سے ہر منزل اسی ترتیب کے ساتھ وجود میں آتی ہے، کبھی ایسا ممکن نہیں کہ بعد کی منزل پہلے اور پہلی منزل بعد میں آئے۔ البتہ پہلے درجے کی تکمیل سے قبل ہی معاشرہ دوسرے درجے میں قدم رکھ سکتا ہے۔ وہ درجے یہ ہیں:
پہلی منزل میں انسانی معاشرہ حیوانی اجتماع سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ انسان کے باہمی تعلقات سادہ اور ابتدائی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں انسان کو وہ ضروریات درپیش ہوتی ہیں جن سے ان کا چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی، خواہ اس کی جغرافیائی حالات کچھ ہی کیوں نہ ہوں، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان میں زبان، کاشتکاری، پکانے کے طریقے، برتن سازی، جانوروں کو مسخر کرنے، ان کی پرورش کرنے اور حفاظت کرنے کا فن، لباس، مکان اور شریک حیات شامل ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مرحلے پر بھی اجتماع 4 طبقات پر بٹ جاتا ہے۔ پہلا اور اہم طبقہ وکلاء کا ہوتا ہے، جو اجتماعی مصالح کی تجاویز مرتب کرتے ہیں تاکہ دوسرے اس کو عملی جامہ پہنا کر فلاح و ترقی حاصل کر سکیں۔ دوسرا طبقہ دولت مندوں اور آرام طلبوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور تیسرے میں بہادر افراد شامل ہوتے ہیں جو معاشرے کو خارجی حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور چوتھے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شہرت اور ناموری کے دلدادہ ہوتے ہیں اور اسی جذبے کے تحت تنگ دست لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ اس طرح شاہ صاحب وجود انسانی کے ساتھ ہی مختلف طبقات کے قیام کا تصور پیش کرتے ہیں۔ جب ابنائے آدم اپنے تمام فطری تقاضوں کی تسکین کا سامان فراہم کر لیتے ہیں تو اجتماع ایک اور کروٹ لیتا ہے اور انسان کی مخصوص نفسیات، نصب العین کا تعین، نفاست پسندی اور تحقیق و تجسس اس کو دوسری منزل میں داخل کر لیتی ہے۔ اب اس کی تمام تر کوششیں اور اس امر کے حصول پر صرف ہوتی ہیں کہ اس کی نئی خواہشیں عمدہ سے عمدہ طریقے سے پوری ہوتی رہیں۔ پھر علوم کے حصول کا شوق بھی انسانی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے۔ اس طرح بڑھتی ہوئی ضروریات اس فطری شوق سے مل کر مختلف علوم و فنون پیدا کر دیتی ہیں۔ نئی ضرورتوں کے مطابق آئے دن نئے تجربات کیے جاتے ہیں تو آداب معاش، تدبیر منزل اور معاملات کے فنون وجود میں آتے ہیں۔ گویا یہ علوم و فنون کا دور ہے۔ تیسری منزل میں بھی معاشرہ نت نئے تجربات کے ذریعے اور بھی نئے علوم تک رہنمائی حاصل کرتا ہے اور پرانے علوم جو دوسرے دور میں ایجاد ہوتے ہیں ان کی مزید حق و اصلاح کرتا ہے۔ اس دور میں تمدن وجود میں آ جاتا ہے، ایک منظم سیاسی نظام بھی قائم ہو جاتا ہے۔ چوتھی اور آخری منزل پر پہنچ کر معاشرہ ایک بین الاقوامی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اپنی بڑھتی ہوئی خواہشات کی تسکین کے لیے تمام چھوٹے چھوٹے شہر متحد ہو جاتے ہیں تاکہ باہمی جنگ و جدال انہیں تباہ و برباد نہ کرے۔ اس بین الاقوامی معاشرے کو وہ خلافت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب مملکت کا ارتقاء، شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ معاشرہ اور سیاست میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ معاشرے کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی حکومت بھی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک معاشرہ اصل ہے اور حکومت کی حیثیت دوسری منزل کی ہے۔ سیاسی نظام بھی اجتماعی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا اور پیچیدگی اختیار کرتا رہتا ہے۔ پہلی منزل میں اجتماع نہایت سادہ ہوتا ہے، اسی لیے نظام حکومت بھی نہایت ابتدائی بنیادی قسم کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر صرف ایک ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو افراد کی ضروریات کے حصول میں ممد اور معاون ثابت ہو، ان کے تمام فطری تقاضوں کے لیے تسکین کا سامان مہیا کرے، ایک فرد کو دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے روک سکے، رفع فساد اور بقائے نسل انسانی کے لیے ایک مرد کے لیے ایک عورت مخصوص کر دے۔ یہ تو گویا سردار قبیلہ کے فرائض ہوئے۔ ایسے شخص کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس کی عقدہ کشائی بھی شاہ صاحب نے فرمائی ہے۔ وہ اس میں 3 صفتوں کو ضروری سمجھتے ہیں: اول اصابت رائے، دوم بلندی حوصلہ اور سوم قوت قلب۔ آگے چل کر وہ ان صفات پر چند کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ سرداران قبیلہ میں دوسروں کو قابو میں رکھنے کا ملکہ موجود ہو، پھر خود درست ہو اور دوسروں کو بھی درست رکھے۔ نہایت ابتدائی قسم کے قوانین بنانے کی صلاحیت بھی اس میں پائی جاتی ہو تاکہ نزاع کی صورت میں ان کے مطابق فریقین کے درمیان تصفیہ کرا سکے۔ دوسری منزل میں معاشرہ قبائلی طرز سے نکل کر شہری طرز حیات میں داخل ہو جاتا ہے جس میں اقتصادی مسائل خاصے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف بقائے نسل و نفس کے لیے تعاون و تعامل کی ضرورت نہیں رہتی، اچھا کھانے اور پینے، دیدہ زیب لباس تن کرنے، عمدہ مکان میں رہنے کے لیے اسے مزید اجتماعی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ انسانی ضروریات کی روز افزوں ترقی اور اس میں لطافت و نفاست پیدا کرنے کی خواہش معاشرے کے افراد کو ایک پیشہ اپنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک فرد کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ یکا و تنہا ہی اپنی لاتعداد ضروریات پوری کر لے۔ وہ ایک یا چند ہی کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کاشتکاری کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے تو کپڑے بننے پر قدرت نہیں رکھتا، اور جو کپڑے تیار کرتا ہے وہ کھیتی باڑی کے کام انجام نہیں دے سکتا۔ کاشتکار کے پاس غلہ زیادہ ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح پارچہ باف کے پاس کپڑا اس کی ضرورت سے فاضل ہے لیکن اسے غلہ درکار ہے۔ دونوں نے آپس میں تبادلہ کر لیا، اس چیز کے بدلے چیز میں بے شمار دقتیں پیش آئیں تو انسانی نظر نے معدنی اشیاء کو ذریعہ مبادلہ قرار دیا، کیونکہ یہ چیزیں ضخامت میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ مماثلت رکھتی ہیں اور دیر پا ہوتی ہیں۔ پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک کام کو بھی انجام دینا ایک شخص کے لیے آسان نہیں، اس لیے تیزی اور سہولت کی خاطر بہت سے آدمیوں نے مل جل کر کام کرنا شروع کر دیا، جس سے امداد باہمی کے طریقے کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ہی زراعت، مزاربت اور وکالت جیسی چیزیں وجود میں آ گئی۔
اس اقتصادی نظام میں جہاں ایک فرد دوسرے فرد سے اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے بے تعلق نہیں رہ سکتا اور انہیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے، وہاں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے کو ایک نظام اور معمول کے تحت لایا جائے۔ اس غرض کے حصول کے لیے قیام امن لابدی ہے تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں۔ اس لیے سیاسی نظام ضروری ہو جاتا ہے جس کے ذریعے افراد کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امن بھی قائم کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اجتماع کے تیسرے دور میں ایک نہایت مضبوط سیاسی نظام کی ضرورت پیش آتی ہے جو افراد کے باہمی تنازعات کا خاتمہ کر سکے، کیونکہ اس مرحلے پر پہنچ کر انسان کی فطری بہیمت بھی ترقی کر جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرص، بخل، حسد اور غصب حقوق جیسے واقعات عام ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن پر ذلیل اور ناپاک خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر سیاسی نظام کا فرض یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کو ان کے ناپاک ارادوں سے باز رکھے۔ شاہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو قوم جس قدر زیادہ تندطبع اور تیز مزاج ہو، ہر وقت فتنہ و فساد، مقابلہ و مجادلہ پر آمادہ رہے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے میں بے باک ہو اور اس سلسلے میں بخل و تشدد سے کام لیتی ہو، اس قوم کو اتنا ہی سیاسی نظام کے تحت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ عمدہ نصب العین کا حصول بغیر قیام عدل کے ممکن نہیں۔ اس لیے سیاست کا فرض ہے کہ عدل و انصاف کے قیام کا اہتمام کرے اور یہ بھی دیکھے کہ لوگ سماجی امور میں اس قدر محو نہ ہو جائیں کہ اپنے خالق ہی کو بھول بیٹھیں۔ اس لیے نظام دین کی حفاظت اور دینی امور کی پابندی کے لیے جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے۔ اب مدینہ، شاہ صاحب کا ارشاد ہے کہ تیسری منزل پر پہنچ کر باقاعدہ مملکت وجود میں آ جاتی ہے، جسے وہ لفظ مدینہ سے تعبیر کرتے ہیں اور مملکت کے نہایت جدید مفہوم سے آگاہ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے مراد اجتماع ہے، نہ کہ شہر پناہ اور قلعہ وغیرہ۔ وہ اپنی کتاب البدر البازغہ میں رقم تراز ہیں کہ جب لوگ آپس میں معاملات کریں گے اور ہر شخص کا پیشہ جدا ہوگا اور پھر ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوگا تو تبادلہ اور باہمی تعاون کی صورتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسانی جماعتوں مثلاً کاشتکاروں، پارچہ بافوں، آہن گروں، سوداگروں وغیرہ کے درمیان باہمی تعلقات ہوں۔ در حقیقت مدینہ انہی انسانی جماعتوں کا نام ہے، جبکہ ان میں باہمی تعلق محفوظ ہو۔ مدینہ سے مراد شہر پناہ، بازار، قلعہ یا بلند عمارتیں نہیں ہوتی۔ اگر چند دیہات قریب قریب ہوں جن میں یہ جماعتیں رہتی ہوں اور ان سب کے درمیان یہ لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات جاری ہوں تو ان دیہات کو بھی مدینہ کہیں گے۔ شاہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورا شہر اس باہمی تعلق کے باعث ایک وحدت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے جو جماعتوں اور خاندانوں سے مرکب ہوتا ہے۔ سلطان اور اس کے اوصاف کیا ہیں؟ مدینہ کی تعریف کے بعد شاہ ولی اللہ نے سیاست کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ علم جو اجتماع کے باہمی رابطہ یا تعلق کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور چونکہ شہر مختلف جماعتوں سے مرکب ہوتا ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ تمام اجزاء اور افراد اپنے باہمی تعلقات میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھیں، اور نہ یہ ممکن ہے کہ قیام امن کے سلسلے میں ان میں سے کوئی فرد دوسرے کے غیر منصفانہ رویے پر اعتراض کر سکے یا اس پر کسی قسم کی پابندی عائد کر سکے جب تک کہ اسے کسی خاص منصب کے امتیازات حاصل نہ ہوں۔ اس لیے شہری نظم کی درستی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کی اطاعت پر ارباب حل و عقد نے سمجھوتا کر لیا ہو، اجتماع میں ایک بڑی تعداد اس کی قیام نظم میں معاون و مددگار ہو، یہی شخص سلطان ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے سلطان کے اوصاف تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں جو کہ یہ ہیں: پہلا، سلطان بلند اخلاق ہو جس میں نرمی کا ہونا غالب ہو اور وہ احسانات کے ذریعے عوام کو اپنا گرویدہ بنا سکے، کیونکہ احسانات محبت پیدا کرتے ہیں اور محبت کی زنجیریں لوہے کی بیڑیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی لیے بادشاہ اپنے اعلی اخلاق، کریمانہ اوصاف، عام ہمدردی اور محبت کے ذریعے رعایا کو یہ یقین دلا دے کہ اس کی ذات ان کے لیے نعمت ہے تاکہ وہ ہر ایک کے دل میں گھر کر لے۔ وہ حلیم و بردبار ہو کیونکہ سلاطین کی تندی مزاج ملک کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا، شاہ صاحب بادشاہ کو نرا رحم دل اور حلیم نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اس میں شجاعت و بہادری کا وصف بھی ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکے اور ریت پر روک قائم رکھ سکے۔ شاہ صاحب بادشاہ کی شوکت کو شرپسند عناصر کی سرکوبی کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ فارابی کی طرح تدبر، عقل و دانائی کو بادشاہ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ نظم و نسق میں کسی قسم کا فتور واقع نہ ہو اور وہ مملکت کی الجھی ہوئی گتھیوں کو بآسانی سلجھا سکے۔ شاہ صاحب ماوردی اور غزالی کی طرح بادشاہ کے لیے علم و فضل کو ضروری نہیں کہتے، شاید ان کا خیال یہ ہے کہ اگر بادشاہ میں عملی عقل موجود ہو تو اس کا بے علم ہونا مضر نہیں۔ چوتھا، بادشاہ کے لیے اعلیٰ نسبی بھی ایک اہم وصف ہے۔ شاہ صاحب کی رائے ہے کہ اگر بادشاہ کسی شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو تو رعایا کے دل میں اس کی شوکت و وقار کا پیدا ہونا ممکن نہیں، جن کے بغیر امور مملکت کی انجام دہی متصور نہیں ہو سکتی، تاہم وہ کسی خاص خاندان کی تخصیص نہیں کرتے۔
पांचवां, अपने पेशरो मुफक्किर मावर्दी की हमनवाई करते हुए शाह साहब भी सुल्तान को जिनसे कवि ही में से देखना चाहते हैं, वो जिनसे लतीफ़ पर नज़्म व नस्क का भारी बोझ नहीं डालना चाहते। इस सिलसिले में फरमान मुस्तववी पेश करते हैं कि आपने ईरानी मलका की तख्त नशीनी की इत्तला पाकर इरशाद फरमाया था कि जिस कौम ने इख्तियारात हुकूमत एक औरत के सुपुर्द कर दिए वो फलाह न पाएगी। वलीउल्लाह बादशाह को फसीहुल कलाम देखना चाहते हैं ताकि वो रियाया का दिल मोह ले। फाराबी भी रईस अव्वल के लिए कुव्वत बयानिया का ये मेयार बताता है कि वो जो कुछ कहे उसका नक्शा सुनने वाले के सामने खिंच जाए। और सातवां, इन औसाफ के अलावा बादशाह के हवास और आज़ा में किसी किस्म का नुक्स नहीं देखना चाहते। खसूसन समात, बसारत और गोयाई की सलामती पर बहुत जोर देते हैं। वो फरमाते हैं कि बादशाह समी बसीर साहिब नत को कलाम हो। अब सुल्तान के फ़राइज़ क्या के बारे में क्या कहते हैं? शाह साहब सलातीन के फ़राइज़ की एक तवील फ़हरिस्त पेश करते हैं। कुछ फ़राइज़ उन्होंने सरीहन बयान किए हैं और बाद ऐसे हैं जिनकी तरफ लतीफ़ इशारे करके आगे बढ़ गए हैं। यहाँ दोनों की तफसील हम पेश करेंगे। पहला, उनके नज़दीक बादशाह का बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि वो ऐसे शरपसंद अफराद की जो मुआशरे के नज़्म व नस्क को दरहम बरहम करते हैं और बदअमनी का बाइस बनते हैं, सरकूबी करे। कातिलों, गासिबों, चोरों, इत्हाम लगाने वालों, जादूगरों, फितना परदाजों, खिलाफ फितरत अफ़आल का इर्तिकाब करने वालों को इबरतनाक सज़ा दे ताकि वो ऐसे कामों की इयादा की जुर्रत न कर सकें और दूसरों के लिए भी इबरत हो। इसलिए वो फ़ौज रखने की ज़रूरत पर जोर देते हैं, लेकिन तादाद फ़ौज में अफरात व तफरीत दोनों को मुज़र बतलाते हैं। कमी की सूरत में फ़ौज रखने का मकसद फ़ौत हो जाता है और अगर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ौज रखी गई तो इसका भार अवाम पर पड़ेगा जो बज़ाते खुद मुआशरे की तबाही का बाइस है। और दूसरा, मुआशरे की इक़्तिसादी खुशहाली भी शाह साहब के नज़दीक बादशाह का अहम तरीन फरीज़ा है। वो इसके हसूल के तरीके भी बतलाते हैं। उनका कहना है कि जितने भी नाजायज़ आमदनी के ज़राए हैं जिनमें एक शख्स दूसरे को नुकसान पहुँचाकर दौलत के अंबार जमा कर लेता है, मसलन जुआ, सूद, रिश्वत, मुनाफाखोरी, तल्की, जलब और ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी एहतिकार, उसको बेखुबुन से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। मुआशी खुशहाली के लिए बादशाह का फ़र्ज़ है कि वो ये देखे कि शहरी बाशिंदे बदीवाना ज़िंदगी इख्तियार न कर लें और ना ही वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पर काने हो जाएं, क्योंकि इससे मुआशी अबतरी फैलती है। बादशाह को चाहिए कि वो लोगों के पेशों पर कड़ी नज़र रखें, मसलन कहीं बड़ी तादाद में लोग ज़राअत छोड़कर ताजिर न बन जाएं, वरना मुल्क का मुआशी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होगा। वो बादशाह पर यह भी फ़र्ज़ आयद करते हैं कि तिजारत पेशा लोगों को इस अमर पर आमादा करे कि शहरी ज़रूरियात की चीज़ें काफ़ी मिकदार और वाफिर तादाद में बराए फ़रोख्त रखें ताकि मुल्की मुआशियात पर खुशगवार असर पड़े। इसी तरह मुल्की पैदावार में इजाफ़ा करने की तदाबीर इख्तियार करना भी बादशाह का फ़र्ज़ है। मसलन काश्तकारों को तरगीब दे कि वो ज़मीन को पड़ी ना छोड़ें। इस तरह शाह साहब आज से 2 सदी कबल ग्रो मोर फूड की अहमियत से वाकिफ़ थे, जिसकी ज़रूरत को हमने 2 आलमी जंगों की तबाहकारियों के बाद महसूस किया है। इस तरह बादशाह को सोचना चाहिए कि सन्नाओ अहले हरफा अफराद को शौक दिलाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार करें। तीसरा, शाह साहब अवाम में उलूम व फ़नून की तरवीज व इशाअत को भी बादशाह के फ़राइज़ में शुमार करते हैं। इस सिलसिले में वो 4 उलूम को बहुत अहमियत देते हैं। अव्वल किताबत, दोम हिसाब, सोम तारीख और चहारम तिब। उनके नज़दीक यही उलूम हैं जो मुआशरे को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। मुल्क के नज़्म नस्क को और चौथा, मुल्क के नज़्म नस्क को सही तौर पर चलाने के लिए बादशाह का फ़र्ज़ है कि मुल्की हालात से पूरे तौर पर वाकिफ़ हो। इस सिलसिले में वो तूसी से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करते हैं कि मुल्क में जासूसों का जाल बिछाया जाए ताकि मुफ़सिद और खैरख़्वाह की तमीज़ मुमकिन हो और फितना बर्पा करने से पहले ही मुफ़सिदीन की सरकूबी की जा सके। और जासूसों का एक अच्छा इस्तेमाल भी बतलाते हैं कि इनके ज़रिए इस बात का भी इल्म हासिल किया जाए कि कौन लोग मोहताज हैं ताकि उनकी मदद की जा सके और बादशाह को इस अमर की भी इत्तला हो कि कौन शख्स किस फ़न में माहिर है ताकि बवक्त ज़रूरत उसकी मदद हासिल की जा सके। शाह साहब बादशाह को रियाया से टैक्स वसूल करने का हक देते हैं, लेकिन इस सिलसिले में बेहद एहतियात बरतने की भी बहुत ताकीद करते हैं। उनका कहना है कि भारी टैक्स शहरों को बर्बाद कर देते हैं और हुकूमतों के ज़वाल का बाइस बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा टैक्सों की वजह से पेशावर काम से जी चुराने लगते हैं, जिससे मुल्क की पैदावार को सख्त सदमा पहुँचता है और मुआशरा बजाय तरक्की करने के उल्टे पाँव पहले दौर की तरफ चल पड़ता है जहाँ से उसकी इब्तदा हुई थी। इसलिए वो फरमाते हैं कि बादशाह का फ़र्ज़ है कि मदनियत की इस्लाह की खातिर। छठा, बादशाह का एक और अहम फ़र्ज़ ये है कि ऐश और आराम और फजूल खर्च की ज़िंदगी बसर ना करे, बल्कि निहायत किफ़ायत शौरी से कारोबार में ममलिकत चलाए और अवामी ख़जाने की रकम को बहुत एहतियात से खर्च करे। उनका दावा है कि हुकूमतों के ज़वाल के असबाब में सबसे बड़ा सबब यह है कि ख़जाने से मुफ्त खोरों को बगैर इस्तेहकाक बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलने लगती हैं। मसनूई गाजियों, जाहिदों और शायरों पर रियाया से वसूल करदा रकम पानी की तरह बहाई जाती है। इसलिए वो बादशाह को ताकीद करते हैं कि खुद भी फजूल खर्चियों से बाज रहें, वरना इसकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। वो कैसर और किसरा के असराफ का असर इन अल्फाज में बयान करते हैं कि कौम के अकाबिर इस जद्दोजहद में मशगूल हो गए
कि اسباب تعیش میں وہ دوسرے سے سبقت لے جائیں، حتیٰ کہ عمرہ اور سرمایہ داروں کے لیے سخت عیب سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا پٹکا یا سر کا تاج 1 لاکھ درہم سے کم قیمت کا ہو، یا ان کے پاس عالی شان سر بفلک محل نہ ہو جن میں پانی کے حوض، سرد و گرم حمام، بے نظیر پائے باغ ہوں، اور ضرورت سے زیادہ نمائش کے لیے بیش قیمت سواریاں، حشم و خدم اور حسین و جمیل باندیاں موجود ہوں، اور صبح و شام رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوں، اور جام و سبو سے شراب ارغوانی چھلک رہی ہو۔ ساتواں شاہ صاحب کے بادشاہ کے فرائض میں یہ بھی شمار کرتے ہیں کہ وہ رائی اور رعایا کے تعلقات خوشگوار بنائے اور کسی قسم کے اختلاف کو راہ نہ پانے دیں، لیکن اگر کسی وقت ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے یا کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو یہ بھی بادشاہ کا فرض ہے کہ لطف و احسان سے اس کا تدارک کر دے اور اپنی خیر خواہی کے ذریعے رعایا کی غلط فہمی کو رفع کر دے۔ وہ دلوں کو مسخر کرنے کا طریقہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ بادشاہ کو شکاریوں کا طرز اپنانا چاہیے، جس طرح تجربہ کار سیاد وحشی جانوروں پر قابو پانے کے لیے ان کی عادات سے واقفیت حاصل کر کے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ نغمہ سرائی سے کام لیتا ہے اور کبھی ان کی مرغوب چیزیں دے کر انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ وحشی جانور بھاگنے لگتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، اور جب وہ ٹھہر جاتا ہے تو سیاد ان کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اور آخر کار ان کو اپنے دام میں جکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کا یہ بھی فرض ہے کہ رعایا کے لیے اپنی خیر خواہی کا اظہار کر کے انہیں اپنا مطیع بنا لے۔ اور آٹھواں، وہ بادشاہ کا فرض یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ امور مملکت کی انجام دہی میں تساہل نہ برتے اور کام کو بر وقت اور پابندی کے ساتھ کرے۔ جو چیز آج کرنی ہے اسے کل پر ہرگز نہ چھوڑے۔ اب مال حکومت بادشاہ کے فرائض کی ایک طویل فہرست بیان کرنے کے باوجود شاہ صاحب کو اس امر کا احساس تھا کہ اتنے بہت سے کام انجام دینا ایک شخص کے بس کا روگ نہیں ہے، لہٰذا وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ سلطانی فرائض کی بجاوری میں مدد دینے کے لیے چند افراد کا ایک گروہ ہونا چاہیے، جن میں سے ایک شخص ایک ایک خدمت کی نگرانی اور انجام دہی پر مامور کیا جائے۔ اس طرح شاہ صاحب کابینہ کے قیام اور عہدوں کی تقسیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ ان وزراء کی شرائط و فرائض دونوں سے تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے شرائط کے سلسلے میں مندرجہ ذیل امور پر خصوصی زور دیا ہے۔ پہلا، وزراء دیانت دار ہوں اور اپنے فرائض مفروضہ کی انجام دہی میں کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ دوسرا، دیانت داری کے علاوہ ان میں کاروبار مملکت کے چلانے کی اہلیت پائی جاتی ہو۔ شاہ صاحب خائن اور نااہل لوگوں کو اول تو مامور کیے جانے کے حق میں نہیں، اگر کسی طرح یہ لوگ وزارت کے عہدے پر فائز بھی ہو جائیں تو انہیں فی الفور برطرف کرنے کی وہ پرزور سفارش کرتے ہیں۔ اور تیسرا، وزراء میں خیر خواہی اور وفاداری کی صفات بھی پائی جاتی ہوں، نہ یہ کہ صرف زبانی وفاداری کا دم بھریں بلکہ اپنی کارکردگی کے ذریعے خیر خواہی کا ثبوت دیتے رہیں۔ اور چوتھا، ایسے شخص کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے جسے برطرف کرنا مشکل ہو جائے۔ شاہ صاحب کے عہد میں اکثر ارکان دولت نے حکومت پر قبضہ جما لیا تھا اور بادشاہ ان کا دستے نگر بن گیا تھا، یہی بلکہ اس کی جان و مال، عزت و آبرو ان کے رحم و کرم پر تھے، جسے چاہتے تخت پر بٹھاتے اور جب بھی اسے اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے تخت سے تختہ پر پہنچا دیتے تھے۔ اسی سے متاثر ہو کر وہ صاحب اقتدار لوگوں کو وزارت میں شامل نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد پر بھی وزارت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں۔ تنخواہ کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اراکین حکومت جب تک ملک کی خدمات میں مصروف رہے ہیں، حکومت کو ان کی ضروریات کا کفیل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت ابوبکر کے طرز عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے بیت المال سے وظیفہ لیا، وہ غالباً بجائے تنخواہ کے جاگیر دیے جانے کے طریقے کے مخالف ہیں، جس کا ان کے زمانے میں عام طور پر دستور تھا اور جس کی وجہ سے مغل حکومت کو زوال آ گیا۔ وہ تنخواہ کے علاوہ حسن کارکردگی پر انعام دینے کی سفارش بھی کرتے ہیں اور خیانت اور ادائیگی فرض میں سستی برتنے والوں کی وظائف میں کمی کرنے کی بھی تجویز پیش کرتے ہیں اور سنگین معاملات میں ان کے مراتب گھٹا دینے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ اہم عہدیداروں کے بارے میں شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ عہدیداروں کی تعداد ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے، نہ تو ضرورت سے زیادہ کارکن کو بھرتی کر لینا مناسب ہے اور نہ کم عملہ سے کام چلانا مفید ہے۔ پہلی صورت اقتصادی بدحالی کا باعث ہوگی اور دوسری سے کارکردگی پر برا اثر پڑے گا، اور وہ دو چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم محکمے ایک ہی شخص کے سپرد کر دیے جانے میں مذائقہ نہیں سمجھتے، اور اس طرح ایک محکمے کو 2 یا زیادہ عہدیداروں کو دیے جانے پر بھی مہر جواز ثبت کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں 5 عہدے گنوائے ہیں جن کے بغیر حکومت کا کام چلنا ممکن نہیں۔ وہ یہ ہیں: پہلا، قاضی۔ فصل خصومات کے لیے ایک قاضی کا ہونا لازمی ہے۔ وہ قاضی کو مندرجہ ذیل اوصاف کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں: پہلا، مرد ہو، عورتوں کو اس ذمہ دار عہدے پر فائز کرنا وہ روا نہیں سمجھتے۔ دوسرا، آزاد ہو، کیونکہ غلام سے بے لاگ فیصلے کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا، عاقل و بالغ ہو اور اپنے فرائض کی انجام دہی کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس کے ساتھ ذکی اتباع اور معاملہ فہم ہو تاکہ جھگڑوں کی تہ تک اس کی رسائی ممکن ہو، مدعی اور مدعا علیہ کی چرب زبانی سے متاثر نہ ہو۔
चौथा हलीम व बुर्दबार हो ताकि फरीकैन के बयानात ठंडे दिल से सुनकर हकाइक तक पहुंच सके। और पांचवा मोहतात हो ताकि बयानात सुनने और नताइज निकालने में गलती ना करे। दूसरा अमीरुल गज़ात या सिपा सालार, ये भी बहुत अहम ओहदा है। इसके फ़राइज़ में शरपसंद अनासर की सरकूबी और क़याम अमन शामिल होता है। इसीलिए इनमें जिन सिफ़ात का पाया जाना ज़रूरी है वो ये हैं। पहली ये कि हुकूमत के पास जो सामान हर्ब मौजूद हो उनकी तादाद और तरीका इस्तेमाल से पूरी तरह आगाही रखता हो। दूसरा, फ़ौजियों और बहादुरों की हौसला अफजाई के तरीक़ों से वाकिफ़ हो। तीसरा, फ़ौज के तमाम लोगों को फ़र्दन फ़र्दन जानता हो और हर एक की सलाहियतों का उसे सही अंदाज़ा भी हो। चौथा, लश्करों की तरतीब व सफ़बंदी में माहिर हो और जंग के जदीद तरीक़ों को जानता हो। पांचवा, महकमा जासूसी की तंजीम कर सकता हो ताकि हर लम्हा की खबरें उस तक पहुंचती रहें। और छठा, दुश्मनों की खुफिया तदाबीर का अंदाज़ा लगा सके ताकि उनकी चालों की पहले से काट कर सके। सातवां, लश्कर में नज़्म ज़ब्त कायम रखने की सलाहियत रखता हो। साइसुल मदीना, मुमलिकत के नज़्म व नस्क का क़याम इसके फ़राइज़ में दाखिल है। शाह साहब के नज़दीक इस ओहदे पर फ़ाइज़ होने की शर्तें ये हैं। पहली, इंतज़ामी उमूर का तजर्बा और सलाहियत रखता हो। दूसरा, इस बात से वाकिफ़ हो कि कौन कौन सी बातें फितना और फसाद का मौजिब बनती हैं और किन किन तरीक़ों से मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। तीसरा, कानून और उसूल का सख्त पाबंद हो। और चौथा, हलीम बुर्दबार और संजीदा हो, नापसंदीदा बात सुनकर उसे दरगुजर करने की कुदरत रखता हो। शाह वलीउल्लाह मुमलिकत की हर वहदत पर भी एक एक नकीब या सरदार मुकर्रर करने की सिफारिश करते हैं और ये तमाम नकीब साइसुल मदीना की मातहती में होंगे और मुल्की निज़ाम में उसका हाथ बटाएंगे। वो हर कबीले के लिए एक एक नकीब का तकर्रुर भी मुनासिब समझते हैं और इसके भी औसाफ ज़रूरिया गिनवाने में उन्होंने कोताही नहीं की। वो ये हैं कि कबीले के बच्चे बच्चे से वाकफियत रखता हो, हर एक के ज़ाहिर व बातिन से बकदर इम्कान बशरी बाखबर हो ताकि एक तरफ मुफसिद अफराद के अज़ाइम से बेखबर न रहे और दूसरी तरफ साइसुल मदीना या सुल्तान से किसी अहलियत रखने वाले की सिफारिश कर सके और हस्ब ज़रूरत व मसलहत उनके हालात से आगाह करता रहे। और इसके अलावा आमिल, ये महकमा माल का सरबराह हो जो महसूल आयद करे। इस ओहदेदार के लिए जो सिफ़ात हैं वो ये है कि पहला, माली उमूर का खासा तजर्बा रखता हो। दूसरा, असर और रसूख का मालिक हो ताकि अपने फ़राइज़ आसानी से अंजाम दे सके। तीसरा, तदबीर और हुस्न सलूक की खूबियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। और चौथा, आदिल हो ताकि मुहसिला आमदनी में से मुस्तहिकीन को उनके इस्तेहकाक के मुताबिक रकम तकसीम कर सके। और इसके अलावा जो ओहदा है वो है वकील मुतलक। इसका काम सिर्फ ये हो कि बादशाह और शाही खानदान के अफराद की ज़ाती ज़रूरियात की तरफ तवज्जो दे। शाह साहब कहते हैं कि फ़र्ज शनास बादशाह को मुल्की मुहिम्मात से इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है कि ज़ाती ज़रूरियात की तरफ तवज्जो दे सके। इसलिए उसके मफाद की निगरानी के लिए एक ओहदेदार की तकर्रुर की वो सिफारिश करते हैं। उसकी सिफ़ात में दियानतदारी और खैर खाही ज़रूरी बताते हैं। अपनी दूसरी तसनीफ़ अल बदरुल बाज़िका में वो मज़ीद दो ओहदों की निशानदही फरमाते हैं। वो दो ओहदे ये हैं। पहला, शेखुल इस्लाम। इसका फ़र्ज़ ख़ुसूसी ये है कि अमूर शरिया की निगरानी करे और दीनी शायर की तरवीज के लिए कोशा रहे, लोगों में मजहबी जज्बा पैदा करे और उसे बेदार रखे। ऐसे शख्स के लिए दीनी उलूम की मालूमात ज़रूरी है और इसको खुद भी दीनी अहकामात पर आमिल होना चाहिए, हत्ता कि वो मज़हब की जीती जागती तस्वीर हो। अलावा नाज़िमुल तालीम, दीनी उलूम के अलावा दुनियावी उलूम की तरवीज की ज़िम्मेदारी शाह साहब इसको सौंपते हैं। इन उलूम में वो तिब, शेर, नुजूम, तारीख, हिसाब और इंशा को ज़रूरी ख्याल करते हैं। आज 2 सदियों के गुजरने के बाद भी शाह साहब के ये अफ़कार हमारे सियासी मामलात पे रहनुमाई कर सकते हैं और वकील मुतलक के सिवा इसमें दौर जदीद में भी उनके बतलाए हुए किसी ओहदे की अहमियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। इसके अलावा शूरा, शाह साहब मशवरा की अहमियत से वाकिफ़ हैं और वो बादशाह को मशवरा करने की शदीद ताकीद करते हैं। बिलख़ुसूस किसी मुल्क पर फ़ौज कशी करने से पहले या किसी सरकश को सज़ा देने से कबल वो बादशाह का अरकान शूरा से इस मामले में मुबादला ख़यालात करना बेहद ज़रूरी समझते हैं। इस तरह वो बड़ी हद तक सलातीन को मुतलिकुल अनानी पर कदगन बिठा देते हैं। अगरचे वो इस अमर की वजाहत तो नहीं करते कि मजलिस शूरा के अरकान कौन लोग हों, शायद वो इस चीज़ को बादशाह की असाबत राय पर छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन वो औरतों और शाही खानदान के लोगों से मशवरा करने के मुखालिफ हैं क्योंकि यही दो गिरोह सल्तनत मुगलिया की तबाही का बायस बने थे और ये तमाम चीज़ें शाह वलीउल्लाह की आंखों देखी थी। शाह साहब सुल्तान को अरकान शुरा के मशवरों के खिलाफ करने का हक भी देते हैं, जिसे हम दौर जदीद की इस्तिलाह में हक के तनसीक यानी वीटो पावर कह सकते हैं। इस सिलसिले में वो हज़रत अबू बकर के तर्ज अमल से इस्तदलाल करते हैं। मुआशियात के बारे में शाह वलीउल्लाह के सियासी अफकार में मुआशियात को ख़ास अहमियत हासिल है और ये कहना मुबालगा न होगा कि उनसे पहले किसी और मुफक्किर ने इसकी तरफ कमाहक्कहू तवज्जो नहीं दी। शाह साहब का इंतकाल कार्ल मार्क्स की विलादत के से तकरीबन 56 साल पहले ही हो चुका था। इसके बावजूद शाह साहब मुआशी अदम तवाज़ुन से जिस मंतकियाना अंदाज से बहस करते हैं, हकीकत तो ये है कि वो मार्क्स से भी बन न पड़ी।
مولانا मौलाना उबैदुल्ला सिंधी शाह साहब के मुआशी नज़रियात के मुतालिक फरमाते हैं कि गो हैवानी ज़िंदगी के लिए इक़्तिसादी ज़रूरियात ज़रूरी मानी जाती हैं, लेकिन इंसानियत के साथ साथ इक़्तिसादियात का जो ताल्लुक है उस पर किसी ने तवज्जो नहीं की। इसकी वजह से हमारी सियासत खोखली हो गई। हमारे बड़े बड़े अक्लमंद और ज़्यादा बाइखलाक सूफिया सब के सब इज्तिमाई सियासत से दूर रहना अपना कमाल समझते रहे, और यही तसव्वुफ़ की किताबों की सबसे बड़ी कोताही थी। उनके मुदव्विन करने वालों ने इंसानी अखलाक और इक़्तिसादियात के बाहमी रिश्ते और एक दूसरे से मुतासिर होने की अहमियत को नहीं समझा। इसके बरक्स शाह साहब ने ज़िंदगी की इस हकीकत को उसकी सही शक्ल में पहचाना और बार बार अपनी किताबों में इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। शाह साहब ने दौलत के फ़वाइद और नुकसानात के पहलुओं को उजागर किया। आपका ख़्याल है कि दौलत महदूद व मज़मूम दोनों तरह की खसूसियात की हामिल है। एक तरफ उसके ज़रिए से इंसान में करीमाना अखलाक नशोनुमा पाते हैं और दौलत ही इंसान को बेकसी की ज़िंदगी से मसमून व मामून रखती है। तमानियत क़ल्ब के हुसूल का इससे बेहतर कोई और ज़रिया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यही दौलत अफराद में बुग़्ज़ व हसद का बीज बोती है, लोगों को एक दूसरे पर लूट मार करने पर आमादा करती है, आखिरत से बिल्कुल गाफिल कर देती है और इसके अलावा जुल्म व सितम के दरवाजे भी खोल देती है। इसलिए शाह साहब की राय में ऐसी अजीबोगरीब शय के इस्तेमाल में बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि जिस मुआशरे पर ज़रपरस्ती का गलबा हो गया वो मुआशरा तबाही की नज़र हो जाएगा। वो सासानी और बाज़ंतीनी हुक्मरानों के ओहद के वाक़यात दोहराते हैं, जबकि मुआशरे में दौलत को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई। इसका असर ये हुआ कि राई और रियाया दोनों फजूल खर्चियों और झूठी रिया और नमूद का शिकार हो गए। अरबाब हुकूमत ने बढ़ते हुए अखराजात को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आयद किए और इसका नतीजा ये हुआ कि फिल हकीकत अवाम कल इनाम बनकर रह गए। एक तरफ काश्तकार तबके ने महसूलात के नीचे दबकर दम तोड़ दिया और दूसरी तरफ सनत व हरफत पर तबाही आ गई। शाह साहब हुकूमत के जवाल के दो सबब बताते हैं। एक तो ये कि शाही खजाने की रकम से मुफ्त खोरों की शिकम पूरी की जाए, लोग खामखा सिपाही बनकर पेंशन की रकमें वसूल करें, या उलमा का लिबादा ओढ़कर जागीरें हासिल करें, या महज शायर होने की बिना पर भारी भारी सिला वसूल करें, जिसका नतीजा ये होता है कि रफ्ता रफ्ता इन हरामखोरों की तादाद बढ़ती जाती है, हत्ता कि वो खुद एक दूसरे के लिए मुसीबत का बायस बन जाते हैं। और सकूत हुकूमत का दूसरा सबब वो भारी टैक्सों को करार देते हैं। वो कहते हैं कि कमज़ोर लोग टैक्स अदा तो कर देते हैं लेकिन खुद तबाह हो जाते हैं, और जिनके मिजाज में दुरुस्ती होती है वो बगावत पर आमादा हो जाते हैं। दोनों सूरतों में मुआशरे की तबाही यकीनी होती है और हुकूमतें ज़वाल पजीर हो जाती हैं। शाह साहब वाज़े अल्फाज में आगाह फरमाते हैं कि शहरों की आबादी का इन्हसार कम टैक्स पर है। कामिल मुआशरा के बारे में शाह साहब सियासी अफकार में मुआशियात के साथ साथ इखलाकियात को भी मुसावी अहमियत देते हैं। उनका दावा है कि जो इज्तमा किरदार के लिहाज से बुलंद होगा वही उम्दा हुक्मरान पैदा कर सकता है, और फिर लायक और बाइखलाक फरमारवाही मुआशरे की इखलाकी इस्लाह कर सकता है। इस तरह वो दुरुस्ती इखलाक के लिए हुकूमत को और इस्लाही हुकूमत के लिए उम्दगी इखलाक को ज़रूरी समझते हैं। यही वजह है कि मुआशरे के इर्तकाई मनाजिल में इखलाक की बुलंदी और किरदार की पुख्तगी पर बहुत ज़ोर देते हैं। उनके नज़दीक हुकूमत का अहम तरीन फरीज़ा ये है कि अफराद के किरदार की इस्लाह और दुरुस्ती की तरफ तवज्जो दे। उनका कहना है कि बेहतरीन मुआशरा वो है जिसके सारे अफराद में मंदरजा झैल 4 खसाइल पाए जाते हैं। पहला, तहारत, जिसमें जिस्मानी, कल्बी और रूहानी तमाम तहारतें शामिल हैं। नफ्स का इंशराह, सरूर और इम्बसात तहारत के फ़वाइद हैं। दूसरा, खुजू। शाह साहब खुजू से मुराद ये लेते हैं खुदावंद ताला की अजमतों की बरियाई पर इस तरह गौर व खौज किया जाए कि अपनी बेकसी और आजिज़ी का यकीन हो जाए और नियाजमंदी का जज्बा पैदा हो। तीसरा, समाहत। शाह साहब के नज़दीक समाहत तमाम इखलाक फ़ाज़ला को अहाता किए हुए है। इसकी हुदूद में इफ़्फ़त, जिद्दोजहद, सब्र, सखावत, कनात और तकवा सभी कुछ आ जाते हैं। उनका कहना है कि समाहत ही के ज़रिए इंसान तमाम रज़ाइल शहवत, इंतकाम, बुखल और हिर्स वगैरह से महफूज रह सकता है। चौथा, अदालत। शाह साहब अदालत को अदब, किफ़ायत, हुर्रियत, सियासत और मुआशरत की जड़ बतलाते हैं। जिस मुआशरे के अफराद में मदरजा वाला 4 सिफ़ात जमा हो जाए वो कामिल तरीन मुआशरा है, जिसे शाह वलीउल्लाह मिल्लत कुस्वा का नाम देते हैं। उनका कहना यह भी है कि ऐसे मुआशरे के कवानीन निहायत जामे हों जिनमें इस कदर लचक हो कि वो बदलते हुए हालात का साथ दे सकें, और ये कवानीन बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत तमाम अफराद के लिए वाजिबुल इत्तबा हों। तहसील उलूम और ख़ुसूसन उलूम दीनिया का माकूल इंतज़ाम हो और हर शख्स को उसकी इनफरादी सलाहियतों के मुताबिक तालीम दी जाए। मिल्लत कुस्वा में मुजरिमों को सज़ा देने पर इक्तफ़ा न की जाए बल्कि जराइम के असबाब व अलल की इस तरह तहकीकात की जाए जिससे इन जराइम के अयादे का इम्कान ही बाकी न रहे, और तमाम अफराद के तकाज़े फ़र्दन फ़र्दन पूरे किए जाएँ, और इस बात की एहतियात की जाए कि एक आदमी भी ऐसा न बच रहे जिसका तकाज़ा तशन्ने तकमील हो। शाह साहब को इस अमर का एहसास था कि उनका ये पेश करदा तसव्वुर नामुमकिन अल हुसूल है और ऐसे मुआशरे का वजूद में आना रहती दुनिया तक मुमकिन नहीं। चुनांचे वो खुद ही इन असबाब से बहस करते हैं जो ऐसे मुआशरे को नामुमकिन बनाए हुए है।
پہلا سبب یہ ہے کہ اس نصب العین کے حصول کے لیے ایسے کارکنوں کی ضرورت ہے جو فوق البشر قوا کے مالک ہوں اور ایسے مقام پر فائز ہوں جہاں پہنچ کر خالق و مخلوق کے درمیانی پردے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ایسے افراد کی دستیابی عقلاً محال ہے، اس کامل معاشرے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں وجود میں آنے کے لیے ایک ایسا مفکر لابدی ہے جو انسانی نفسیات کے علاوہ جملہ علوم پر عبور رکھتا ہو تاکہ وہ معاشرے کے رسوم و رواج کے حسن و قبح کے متعلق فیصلہ دے سکے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کا نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ تیسری دقت یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد میں کم از کم اتنی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ مسلحین و حکماء کے اقوام پر نہ صرف عمل کر سکیں بلکہ ان کے احکامات و نصائح کی غرض و غایت نیز ان کے اسرار و رموز تک پہنچ سکیں، اور یہ بدیہی بات ہے کہ اس قسم کے افراد ہی تخیل میں بھی نہیں آ سکتے۔ خلافت جب معاشرہ تیسری منزل سے بڑھ کر چوتھی منزل میں داخل ہوتا ہے تو ایک بین الاقوامی حکومت جسے شاہ صاحب خلافت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں مورز وجود میں آ جاتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں بہت سی سیاسی وحدتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا آپس میں برسر پیکار رہنا بھی یقینی امر ہے، کیونکہ محصولات کے ذریعے سلاطین مال فراہم کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنگجو اور نمبرد آزما لوگ بادشاہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اختلافات طبع کے باعث لامحالہ ظلم و تعدی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے مال پر حریصانہ نظر جما لیتا ہے، جس سے جنگ و جدال کا دروازہ کھل جاتا ہے، امن و امان ختم اور شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان سیاسی وحدتوں میں قیام امن کی خاطر ایک بالادست طاقت کی ضرورت ہے جسے ہم خلیفہ کہہ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک خلیفہ ایسے حاکم اعلیٰ کو کہتے ہیں جس کے قبضے میں اتنا زبردست لشکر اور سامان ہو کہ کسی کے لیے اس کا مغلوب کرنا ممکن نہ ہو جب تک کہ مدتوں تک منظم طور سے انقلاب لانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی ذات نعمت ہے، جب ملک کا بہتر انتظام ہونے لگے اور جبار و قہار طاقتیں اس کے سامنے جھک جائیں، شہروں کے سلاطین اور اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں تو نعمت مکمل ہو جاتی ہے۔ تمام شہروں کے باشندے سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ وہ خلیفہ کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کی رائے میں مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی کے مسائل خلیفہ کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ یہ مسائل بے شمار ہیں لیکن ان کی بڑی بڑی قسمیں دو ہیں۔ ان میں سے ایک وہ جن کا مرجع اور مآل سیاست مدینہ ہے، مثلا دشمنوں کے جارحانہ حملوں کی روک تھام، ان کے لشکروں کو مغلوب کرنا، مظلوموں کی داد رسی اور ظالموں کے ظلم سے ان کو بچانا، اور مقدمات کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا وغیرہ۔ دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق شریعت غراء سے ہے، جن کو شاہ صاحب مصالح ملیہ کا نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دین حق کا غلبہ اور علمائے اور آلائے کلمت الحق خلیفہ کی عدم موجودگی میں متصور نہیں ہو سکتا، جو ایسے لوگوں کو سزا دے جو ملت کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یا ایسے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں جن کو ملت بیضاء نے صریحاً حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، یا جو شرعی فرائض کے تارک ہیں۔ خلیفہ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ شاہ صاحب خلیفہ کے اوصاف تقریباً وہی بیان کرتے ہیں جو ماوردی نے 700 سال پہلے بتائے تھے۔ ان کے نزدیک بھی خلیفہ کا عاقل، بالغ اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنے پیشرو کی طرح عورتوں پر اس اعلیٰ عہدے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حوالہ دیتے ہیں کہ جس قوم نے اختیارات حکومت ایک عورت کے سپرد کر دیے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ ان کے علاوہ شاہ صاحب کے نزدیک خلیفہ کا بہادر اور صاحب الرأی ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ شنوائی، بینائی اور نطق کی نعمتوں سے خلیفہ کو محروم دیکھنا نہیں چاہتے۔ عمدہ شہرت کا مالک ہونا بھی اس کے نزدیک خلافت کے لیے ایک شرط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو عام طور پر معلوم ہو کہ خلیفہ سیاسی اختیارات کو عمل میں لانے کے سلسلے میں حق کی پیروی کو تمام چیزوں پر مقدم سمجھتا ہے اور کبھی باطل کی طرف نہیں جھکتا۔ ان کے علاوہ خلیفہ کافی مال و دولت اور لشکر و سپاہ کا مالک ہو، جدال و قتال، مصالحت و مسالمت کے موقعوں سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔ مصالح ملیہ کی انجام دہی میں مزید 3 شرطیں درکار ہیں: اول اسلام، دوم علم اور سوم عدالت۔ ابتدا ہی سے یہ مسئلہ موضوع بحث بنا رہا کہ خلیفہ کا قریشی نسب ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی مفکرین مختلف الخیال ہیں، حتیٰ کہ ابتدا میں صحابہ بھی کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ شاہ صاحب نے اس موضوع پر بھی جامعیت اور تطبیق کا مظاہرہ کیا اور ایسا فیصلہ دیا جسے متضاد خیال رکھنے والے فرقوں نے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ میں ایسی ذاتی وجاہت اور خاندانی شرافت ہونی چاہیے جسے لوگ جانتے ہوں اور تسلیم بھی کرتے ہوں، اور کسی کو اس کی اطاعت کرنے اور اس کا حکم ماننے میں عار محسوس نہ ہو۔ خلیفہ کے جملہ اوصاف کا ایک شخص میں مجتمع ہو جانا عام بات نہیں، ایسی ہستی شاذ و نادر ہی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اب اگر انتخاب خلیفہ کا دائرہ کسی ایک خاندان یا قبیلے تک محدود کر دیا جائے تو بسا اوقات اس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہت ممکن ہے کہ اس مخصوص خاندان میں ان صفات کا کوئی بھی شخص موجود نہ ہو، لیکن دوسرے قبائل اور دوسرے خاندانوں میں ایسا شخص مل سکتا ہو۔ تو شاہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں مسند خلافت پر کوئی بھی متمکن نہ ہوگا اور یہ مسند خالی پڑی رہے گی؟
शाह वली अल्लाह मसनद खिलाफत को कुरैश तक तो क्या वो अहले अरब तक में महदूद करने के हामी नहीं हैं। वो फरमाते हैं, जिस तरह हम कुरैश में किसी खानदान का इम्तियाज़ नहीं मानते, उसी तरह हम इस्लामी मिल्लत में अरबों की इनफरादियत के कायल नहीं। उनकी कौमी बरतरी या शख्सी बालादस्ती को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, हत्ता कि उनको अमीर मुआविया की फतूहात और सुल्तान महमूद की किश्वर कुशाइयों में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। खलीफा की इन सिफ़ात की अहमियत का इज़हार करते हुए शाह साहब रकम तराज़ हैं कि इन शराइत के बगैर किसी को भी खिलाफत कुबरा या बिल अल्फाज दीगर हुक्मरानी और फरमा रवाई का हक हासिल नहीं है। जिस कौम ने भी इन शराइत को नज़रअंदाज किया, उसको आखिर पछताना पड़ा और वो बातें देखने में आई जिनको वो हरगिज़ पसंद नहीं करते थे। लेकिन अपने पाँव पर आग कुल्हाड़ी मारने के बाद उसके लिए इसके सिवा चाराकार ही क्या था कि जहर का तलख घूंट पीकर खामोश रहे। फ़राइज़ क्या हैं? शाह साहब खुलफ़ा के फ़राइज़ पर भी सैर हासिल तबसरा फरमाते हैं। उनके नज़दीक खलीफा के फ़राइज़ ये हैं: पहला, शरई हुदूद का क़याम; दूसरा, अहकाम शरिया का इजरा और तनफ़ीज़; तीसरा, जंग करने से पहले ये गौर करना भी खलीफा का फ़र्ज़ है कि इस जंग का मकसद क्या है और किस कार्रवाई से ये मकसद पूरा हो सकता है, किस वक्त सुलह कर लेनी मुनासिब है और किन हालात में जंग जारी रखना सूदमंद है। चौथा, खलीफा का ये फ़र्ज़ भी है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि किसी छोटे मकसद के लिए बड़ा मकसद तो नहीं फ़ौत हो रहा है। और मिसाल के तौर पर भारी टैक्स आयद करने से जो मामूली फ़ायदे हासिल होते हैं, उन पर मसाले उम्मत को कुर्बान करने की इजाज़त नहीं देते। पाँचवाँ, खलीफा का ये अहम फरीज़ा है कि वो लोगों को मानूस करे, हर एक की हैसियत पहचाने, सरदाराने कौम और अक़ला की कदर अफ़ज़ाई करे और उन्हें तरग़ीब व तरहीब के ज़रिए दुश्मनों के मुकाबले पर आमादा करे। इंतखाब के बारे में शाह वलीउल्लाह अपनी मशहूर किताब फ़यूज़ुल हरमैन में हुकूमत को खिलाफत ज़ाहिरा का नाम देते हैं और हुकूमत पैदा करने वाली जमात को खिलाफत बातिना के नाम से याद करते हैं। गोया गवर्नमेंट उनके नज़दीक खिलाफत ज़ाहिरा है और पॉलिटिकल पार्टी जो अरकान हुकूमत को चुनती है वो खिलाफत बातिना है। शाह साहब के नज़दीक खलीफा के इंतखाब की 4 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि कौम के अरबाब हल व अक़द, जिनमें उमरा, उलमा और फ़ौजी अफ़सर शामिल हैं, बशर्ते कि उनके इस्लाम और मुसलमानों के लिए खैरख़्वाही मुसल्लम हो, मुत्तफ़िक़े तौर पर किसी को खिलाफत के लिए चुन लें और उसकी बैयत कर लें। इसकी मिसाल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब है। दूसरी सूरत यह है कि मुसलमानों का साबका खलीफा इस दार फ़ानी से रुखसत होते वक्त किसी को खलीफा मुकर्रर करने की वसीयत कर दे। इसकी मिसाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नामज़दगी है। तीसरा इंतखाब एक तरीका शूरा है कि चंद सरबर आवरदा अशख़ास अरबाब हल व अक़द से, जिनकी तफ़सील उन्होंने बयान की है, मशवरा करके किसी को खिलाफत के लिए नामज़द कर दें। इस कबील की खिलाफत हज़रत उस्मान की थी। अलवी इंतखाब को भी शाह साहब इसी नौयत का समझते हैं। चौथा, कोई ऐसा शख्स जो शरूत खिलाफत का जामे हो, अपनी कुव्वत बाजू से मुसलमानों पर तसल्लुत जमा ले। उसकी मिसाल अगरचे शाह साहब ने नहीं दी, सिर्फ ये लिख कर आगे बढ़ गए हैं कि खिलाफत नबूवत के बाद तारीख में इसकी मिसालें जस्ता जस्ता मिलती हैं। गालिबन उनके जहन में अमीर मुआविया की खिलाफत थी। ये नज़रिया फ़ाराबी के मदीनत तग़ल्लुब से बहुत मुमासलत रखता है, लेकिन शाह वलीउल्लाह फ़ाराबी की तरह हर ताकतवर को कमज़ोरों पर गुलबा हासिल करने की खुली छुट्टी नहीं देना चाहते। अलबत्ता वो मुस्तहिक़ खिलाफत और शराइत खिलाफत के हामिल अफराद को इस बात की इजाज़त देते हैं कि ज़माम हुकूमत अपने हाथ में ले लें, ताकि उम्मत का इत्तेहाद ख़तरे में न पड़ जाए। खलीफा की इताअत के बारे में शाह वलीउल्लाह इस अमर में इब्न खल्दून से मुत्तफ़िक़ हैं कि खलीफा नाइबुर रसूल होता है और उसकी हैसियत खलीफतुल्लाह की नहीं होती। वो फरमाते हैं कि इमामुल मुस्लिमीन या खलीफतुल मुस्लिमीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का नाइब होता है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के इजरा और तनफीज़ का ज़रिया है। इसलिए खलीफा की इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है और उसकी नाफरमानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के मुतरादिफ है। इस सिलसिले में वो मुतअद्दिद अहादीस पेश करते हैं, मसलन ये कि जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने गोया मेरी नाफरमानी की। वो अहादीस की रोशनी में सिर्फ एक ही सूरत बतलाते हैं कि जबकि अमीर की नाफरमानी जायज़ बल्कि वाजिब हो जाती है, वो ये कि जब खलीफा अल्लाह और उसके रसूल के अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ हुक्म दे। उस वक्त आमतुल मुस्लिमीन पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो खलीफा के अहकामात को पसे पुश्त डाल दें। शाह साहब का ख्याल है कि अगर कोई ऐसा शख्स मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हो जाए जिसमें शराइत खिलाफत मादूम हो, तो उस वक्त भी उसकी इताअत से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको खिलाफत से बरतरफ करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो जंगो जिदाल है। ऐसी सूरत में उम्मत मुस्लिमा को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मसाले पर मफासिद गालिब आ जाएंगे, लेकिन जब वो खलीफा दीनी अकायद में से किसी अकीदे का इनकार करके कुफर का मर्तकिब हो, तो उस वक्त अलबत्ता उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना जायज़ है। बल्कि ऐसी सूरत में मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो जाता है कि ऐसे शख्स को मसनद खिलाफत से उतार दें, क्योंकि उस वक्त वो मसलहत कुल्लियतन मफकूद हो जाती है, जिसके हसूल के लिए खलीफा का तकर्रुर अमल में आता है और चूँकि उसको खलीफा रहने देना सरासर फसाद दीन का बाइस होगा, इसीलिए इसके खिलाफ जंग जिहाद फी सबीलिल्लाह है। गुलामी, शाह साहब के सियासी अफकार के सिलसिले में गुलामी का जिक्र करना ज़रूरी है। आपने हुज्जतुल्लाह बालिगा में गुलामी पर एक फसल बांधी है, जिसमें गुलामी को कानून फितरत के ऐन मुताबिक करार दिया है। वो फरमाते हैं,
کہ سب انسانوں کو ایک ہی طبیعت پر پیدا نہیں کیا گیا، ان میں بعض بتبا سیادت پسند اور آقا بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ وہ اشخاص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر مالدار پیدا کیا ہے اور انہیں دولت و ثروت بخشی ہے، ساتھ ہی ان کو فہم و فراست اور سیاست کا وافر حصہ ملا ہے، برخلاف اس کے بعض اشخاص بتبا پھوہڑ، غبی اور بے ہنر ہوتے ہیں، چوپایوں کی طرح جدھر چاہو ہانکو اور جو چاہو ان سے منوا لو۔ ان کی پیدائش کا مقصد ہی گویا غلامی کی زندگی بسر کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہتر طریقے پر زندگی بسر کرنے کے لیے دونوں قسم کے اشخاص ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہر ایک کی راحت دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ ہو، لیکن یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ ان کا باہمی تعلق دوامی اور پائیدار نوعیت کا ہو۔ جب اقوام اور قبائل کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو مغلوب فریق کے بعض لوگ اسیر جنگ کی حیثیت سے غالب فریق کے قبضے میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی غلام بنانے میں مالک اور مملوک دونوں کا فائدہ ہے۔ شاہ صاحب غلامی میں معاشرے کی فلاح و بہبود کو پنہاں دیکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ عصر جدید کے لوگ اس تصور کو پڑھ کر ناک منہ چڑھائیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ صاحب غلام و آقا کے حقوق میں بہت حد تک مساوات کے قائل ہیں، حتیٰ کہ وہ غلاموں کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ مناسب معاوضہ ادا کر کے یا بغیر معاوضہ کے بھی اگر وہ چاہیں تو آزاد ہو جائیں۔ البتہ یہ امر قابل غور ہے کہ ان تمام اسیران جنگ میں جن کی اکثریت غلام بنا لی جاتی ہے، صرف مغلوب ہو جانے سے ان کی غباوت، پھوڑ پن اور بے ہنری کا یقین کر لینا کہاں تک درست ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ کہاں تک حقیقت پر مبنی ہے کہ غالب قومیں لازمی طور پر سیادت اور دولت و ثروت سے مالا مال ہوتی ہیں، عقل و فہم کی اجارہ داری ان کو حاصل ہوتی ہے۔ شاید شاہ صاحب کی نظر منگولوں کی طرف مبذول نہیں ہوئی اور ان کا ذہن دہلی کے حملہ آوروں بالخصوص روہیلوں سے متاثر معلوم ہوتا ہے۔